دو بہنیں ہیں، ان کا جھگڑا ہے، اللہ ان کو اتفاق اور صلح کی توفیق عطا فرمائے۔ یا لطیف و یا ودود، اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں نے سعی کیا، بال کٹانے کے بغیر احرام کھول دیا، اب کیا کروں؟ بال بھی کٹاؤ، دم بھی ادا کرو۔ اگر بچے کی عمر بچے پر دم نہیں ہے، ہم نے والدین کی بڑی نافرمانی کی، اب ان کے لیے عمرے کریں، ان کے لیے خیرات کریں، صدقات جاریہ کریں تاکہ معاف ہو جائیں۔ جو بھی قاری ظفر صاحب، جو بھی، اللہ سب کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ جنہوں نے بھی سلام بھیجا، اللہ ان کو خوش رکھے۔ استخارے کے بعد خواب دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، استخارہ کر پہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ شادی کے لیے 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے طاقتور غذائیں کھاؤ۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ دل ڈر جاتا ہے تو لا حول زیادہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس میں بھی یہی پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وادی جن جو مدینے میں ہے، میں نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ گیا ہوں، مجھے نہیں پتہ کیا ہے۔ اگر احرام کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے سر پہ پڑ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال جو باہر کے ملکوں کا گوشت یہاں آتا ہے، افضل یہ ہے کہ نہ کھایا کریں۔ اگر آپ کو پیشاب کی تکلیف ہے تو احرام کی حالت میں نیچے کوئی کپڑا باندھ لیں یا پیمپر باندھ لیں۔ ہر عمرے کے بعد سر مڈانا ضروری ہے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔ میری بیوی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شادی کے لیے وہی وظیفہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرے۔ ایک عمرہ یا ایک طواف ایک بندے کے لیے ہوتا ہے، کئی کے لیے نہیں ہوتا۔ میرے 3 بیٹے ہیں جو بولتے نہیں ہیں، اللہ سے ان کے لیے دعا کرو اور زمزم پلا کے دعا کرو۔ ہماری فیکٹری کی مسجد میں امام صاحب جو ہیں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد لاؤڈ سپیکر پہ تلاوت کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، جتنے لوگ قرآن سنیں گے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایئرپورٹ سے 5 لیٹر پانی کی اجازت ہے تو زیادہ پانی آپ کارگو کے ذریعے بھیج دیں۔ نماز پڑھتے ہوئے کعبے پہ نظر نہ ڈالیں، سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالیں۔ بہرحال جنازے کے اندر پہلی تکبیر کے بعد ثناء موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے۔ عمرے کے طواف کر کے طبیعت خراب ہو گئی، احرام باندھے رکھا، صبح صفا مروہ کیا، ٹھیک ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ میں نے حج پہ احرام باندھا، نیت کی، حج کی، عمرے کی، تو آپ دونوں کٹھے، یعنی حج قران ہو گیا آپ کا۔ گھر میں چوری ہوئی ہے، گھر والوں کی تو کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، صرف میرے پیسے چوری ہوئے ہیں، تو اپنے گھر والوں نے ہی کیے ہیں، باہر سے چور مت ڈھونڈو۔ کہتے ہیں جی کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، میرا پیٹ چلتا رہتا ہے، کافی عرصہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آتا ہے۔ میرا بھائی اس کا علاج خود حدیث پاک میں ہے۔ ایک صحابی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور میرے بھائی کو شکایت ہے اسہال کی، پیٹ چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسکے ہے وہ اصلاً، اس کو جا کے شہد کی شربت بنا کے پلاؤ۔ وہ چلا گیا، پھر آیا، انہوں نے کہا حضور میں نے وہ آپ کے حکم پہ شہد کی شربت بنا کے پلائی ہے، وہ تو اور زیادہ ہو گیا۔ فرمایا اسکے و اصلاً، جاؤ پھر پلاؤ اس کو۔ اس نے جا کے دوبارہ پلائی۔ اب حضور کا حکم تو نہیں انکار کیا جا سکتا، اللہ کے نبی کا حکم۔ اب پلائی، پھر آزاد ہو تو پہلے سے بڑھ گئے ہیں، اس کی اسہال اور زیادہ ہو، اب اسکے ہو اصلاً، پھر پلاؤ۔ تیسری دفعہ جب پلایا، اب چوتھی دفعہ آیا، بڑا خوش ہو گیا، صرف بالکل اس کے پیٹ کے جو اسہال تھے بند ہو گیا۔ اب میں کذب بطن اخیک، تمہارے بھائی کا پیٹ قبول نہیں کر رہا تھا، جب قبول کر لیا تو شاید شفا ہے، اس نے اپنا اثر دکھا دیا۔ اس سے بڑا علاج کیا ہوگا جو خود حضور پاک نے فرمایا ہو؟ باقی بات ہے یقین کی، یقین کریں گے تو شفا ہوگی، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی۔ کچھ خواتین مدینے سے آئیں، احرام انہوں نے نہیں باندھا، اس وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ ہمارے حیض کے دن قریب ہیں، تو اگر ہم نے احرام باندھ لیا، حیض آ گیا، عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے گولیاں شولیاں بھی کھائیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اب وہ آ گئی ہیں اور حیض بھی نہیں آیا ہے، بلکہ جو دوائیاں کھاتی رہیں، جو کچھ کو آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے، اب وہ عمرہ کر سکتی ہیں۔ اب تو اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو واحد حل ہے کہ ان کو طائف لے جائیں جو قریب میقات ہے۔
وہاں سے عمرہ کر لیں تو دم نہیں دینی پڑے گی. اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کریں گے ایک ایک دم دینی پڑے گی. دم کا معنی ایک بکری. تو اور 300-400 ریال کی ایک بکری، اس سے بہتر نہیں کہ 50 ریال دے کے طائف چلے جائیں. میقات کا عمرہ بھی ہو جائے گا، دم سے بھی بچ جائیں گے. کہتے جی کہ میری والدہ کو پچھلے 18 سال سے سر کا درد ہے، ہر طرح کا علاج بھی کروایا ہے، روحانی بھی جسمانی بھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ جب کوئی علاج اثر نہ کرے نا تو حضور کا درود پڑھیں. ایک تسبیح درود شریف، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو نا جی، ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ بھی دم کرو، ہاتھوں پہ بھی دم کر کے سر پہ پھیرے اور وہی پانی پیتی رہے تو انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. اگر عمرے میں طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف نہیں پڑھ سکے، عصر کا وقت تھا تو مغرب کے بعد پڑھ لو بس. یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے بھائی. ماموں کی بیوی اگر برے خیالات میں ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے. بہرحال نکاح بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، بالکل نکاح جائز ہے انشاءاللہ. لیکن وہ ایک مثال ہوتی ہے کہ ماں باپ کا اثر اولاد میں بھی آتا تو ہے. اگر تم نے نکاح کرنا ہے پہلے استخارہ کرو، استخارے میں خیر ہو تو کرو. میری 2 بیویاں ہیں، ایک سے مجھے زیادہ محبت ہے اور ایک سے کم ہے. محبت کے بارے میں نا انصافی نہیں ہوتی، کیونکہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، حضور پاک نے عرض کیا کہ یا اللہ میری 9 بیویاں ہیں، انی اعدل فیما املک، جو میرے ہاتھ میں ہے میں پورا عدل کرتا ہوں کہ وقت برابر دیتا ہوں، خرچہ برابر دیتا ہوں، نفقہ لباس برابر. لیکن کیف اعدل فیما لا املک، دل تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا. اگر اس سے کسی سے محبت زیادہ ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں، تو وہ منع ہے، وہ کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں. اذان میں جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو انگوٹھے چومنے چاہیے نہیں، مؤذن کا منہ چومنا چاہیے جہاں سے حضور کا نام نکلا ہے. تمہارے انگوٹھوں سے کچھ نکلا ہے کہ چوم رہے ہو؟ اس قدر جہالت کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں نے مسئلے گھڑ. اچھا پھر نعوذ باللہ اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے انگوٹھے چومے تھے. اور خدا کے بندے، لاکھوں حضور کے صحابہ ہیں، کسی نے نہیں دیکھا. 1400 سال کے بعد تیرے مولوی نے دیکھ لیا کہ ابو بکر نے چومے تھے. جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتے ہیں وہ خالص بدعت ہے. اصل دعا وہ ہے جو جنازے میں ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہی دعا تو ہے. تمہیں اگر حضور کی دعا پہ اعتبار نہیں نا، ہمیں تیرے مولوی کی دعا پر بھی کوئی اعتبار نہیں. مونچھوں پر اگر مشین پھیری جائے، 0 نہ ہو، نمبر 1 نمبر 2 یعنی کچھ نہ کچھ مونچھیں نظر آئیں. مونچھوں کو منڈانے کا حکم نہیں، کٹوانے کا حکم. حضور نے فرمایا قص الشوارب واعف اللحى، مونچھیں کاٹو داڑھی بڑھاؤ. اب ہم ماشاءاللہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں تاکہ حضور کی مخالفت پوری ہو جائے، کہ حضور کے حکم کو ہر لحاظ سے ہم چھوڑ دیں. داڑھی کی حدود جو ہیں وہ تو واضح ہیں، لیکن سینے تک ہونی چاہیے، یعنی 1 مشت.